الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. عزیزان محترم، دوستان عزیز، ایک دن ابو درداء انصاری وہ اصحاب امیر المومنین کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ لوگوں کی بات ہو رہی تھی کہ دنیا میں سب سے بڑا زاہد و عابد کون ہے، سب سے زیادہ پرہیزگار اور عبادت گزار کون ہے. تو ہر ایک نے اپنی اپنی رائے کا اظہار کیا. ابو درداء انصاری کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں بتاتا ہوں کہ سب سے بڑا عابد و زاہد کون ہے. ایک دن رات کے تیسرے پہر یعنی آدھی رات کے بعد میں مسجد النبوی کے قریب سے گزرا. رات چھائی ہوئی تھی، اندھیرا تھا، سردی کا موسم تھا، اور میں کسی کام سے مسجد کے قریب سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی وہاں پر ایک چھوٹا سا چراغ لے کر بیٹھا ہوا ہے. خالی بیٹھا ہوا نہیں، وہ مناجات پڑھ رہا ہے. میں نے قریب سے جا کر دیکھا تو مولا امیر المومنین صلوات اللہ علیہ کی ذات تھی. اللہم اور کہہ رہے تھے مولا کہ پروردگارا تیری رحمت کی وجہ سے مجھ پر بہت بڑی بڑی مصیبتیں آ رہی تھی، تیری رحمت کی وجہ سے ان مصیبتوں سے میں بچ گیا. پروردگارا تیری کرم کی وجہ سے بہت سے ایسے گناہ تھے جس میں مبتلا ہونے والا تھا، لیکن تیرے کرم کی وجہ سے ان گناہوں سے بچ گیا. پروردگارا میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں نے پوری زندگی نافرمانی میں گزاری. میں اعتراف کرتا ہوں کہ میرا نامہ اعمال گناہوں سے بھرا ہوا ہے. ایک بات یاد رکھیے، توبہ کی دو قسمیں. ایک قسم یہ ہے کہ انسان گناہ کر کے توبہ کرے، دوسری قسم توبہ کی گناہ نہ کرنے کے باوجود انسان اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا رہے. یہ توبہ کی اعلیٰ ترین قسم ہوا کرتی ہے. چنانچہ ائمہ معصومین میں جب بھی آپ دیکھیں گے، یا تو ہمیں درس دینے کی وجہ سے ہوگا، ہمیں سمجھانے کی خاطر ہوگا، یا پھر اعلیٰ قسم کے توبہ کی وجہ سے جو ہے اس طریقے سے معصومین اعتراف کرتے. ورنہ ان کے اندر تو گناہ کا تصور نہیں، وہ معصوم ہستیاں ہے تو گناہ کا تصور بھی محال ہے. گناہ کا تصور بھی گناہ ہے کس قسم کے، اس لیے ان میں تو گناہ کو کوئی تصور نہیں ہے. لیکن پھر بھی جو ہے مولا اعتراف کرے. پروردگارہ میں اعتراف کرتا ہوں کہ میری ساری زندگی گناہوں میں گزری ہے. پروردگارہ میں اعتراف کرتا ہوں کہ میرا نامہ اعمال گناہوں سے بھرا ہوا. میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی کو نافرمانی میں گزاری ہے. پھر ابو درداء انصاری کہتے ہیں کہ میں نے سنا کہ مولا فرما رہے تھے کہ پروردگارہ جب میں تیری رحمت کو دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے گناہ بہت معمولی اور حقیر سے نظر آنے لگتے ہیں، لیکن جب تیری پکڑ کو دیکھتا ہوں، جب تیرے حساب و کتاب کو دیکھتا ہوں، جب تیرے مؤاخذے کو دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے گناہ بہت بڑے بڑے اور عظیم نظر آنے لگتے ہیں.
اور پروردگارا میں نے آسمانی کتابوں میں پڑھ رکھا ہے کہ تو ہر گناہگار کو پکڑے گا، اور واہ ہو اس پر جس کو تو پکڑ لے، اس لیے کہ جس کو تو نے پکڑ لیا اس کو کوئی چھوڑا نہیں سکتا، نہ اس کا خاندان چھوڑا سکتا ہے، نہ اس کا قبیلہ چھوڑا سکتا ہے، نہ کوئی اس کو چھوڑا سکتا ہے۔ چاروں طرف سے اس پر مصیبتیں ہی مصیبتیں ہوں گے، ہر طرف سے ملائکہ غلاظ اور عذاب کے فرشتے ہوں گے، ہر طرف سے جو ہے آگ بھڑکتی ہوئی نظر آئے گی، آگ کے درمیان۔ اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے چاروں طرف سے جو ہے کوئی عقاب آتا ہوا نظر آئے گا۔ ایک مرتبہ مولا خود اس عظمت کے ساتھ پھر جو ہے وہ اعتراف کرتے کرتے ایک مرتبہ اپنے رخساروں کو پیٹنے لگتے ہیں، پیٹتے پیٹتے مرتے کہتے آہ آہ، وہ آگ جو کلیجے اور جگر کو جلا کے رکھ دے گی، آہ آہ، وہ آگ جو چہرے کو جھلسا کر کے رکھ دے گی۔ اور پھر جو ہے اپنے چہرے کو پیٹنے لگے، پیٹتے پیٹتے ایک مرتبہ زمین پر گر پڑے۔ ابو درداء انصاری گھبرا کر کے جو ہے مولا کے پاس آئے مسجد میں، اور آ کر کے مولا کو ایک مرتبہ دیکھا، ہاتھ پیر مولا کے اکڑ چکے تھے، پورا بدن اکڑ چکا تھا، اور ابو درداء انصاری نے کہا کہ مولا اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ایک مرتبہ گھر کی طرف چلے، شہزادی کو خبر دے، شہزادی آپ کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ چنانچہ جب گھر کے پاس پہنچے تو وہاں پر بھی یہی آوازیں آ رہی، مناجات کی آوازیں، دعاؤں کی آوازیں، رونے کی آوازیں، رخسار پیٹنے کی آوازیں۔ ایک مرتبہ میں نے جا کے دروازہ بجایا، دستک دی تو کہا کون؟ میں نے اپنا تعارف کروایا، میں ابو درداء انصاری۔ کہا کس لیے آئے ہو اس ٹائم پر؟ کہا کہ شہزادی آپ کے شوہر کا مسجد النبوی میں انتقال ہو گیا، اس لیے کہ میں ابھی دیکھ کر آ رہا ہوں کہ ان کے ہاتھ پیر اکڑ گئے اور بالکل پورا بدن جکڑا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ شہزادی کی آواز آئی کہ یہ مناظر تو میں ہر وقت 24 گھنٹے اپنے اطراف دیکھتی رہتی ہوں، تمہارا مولا اس وقت دنیا سے رخصت نہیں ہوا ہے بلکہ وہ اپنی عبادت الہی میں مشغول ہے، چنانچہ فکر نہ کرو، گھبراؤ نہیں، اور وہ تمہارا مولا ابھی تک زندہ ہے۔ میں پلٹ کر کے دوبارہ مسجد النبوی کی طرف آیا، دیکھا مولا اسی طرح جو ہے اکڑے ہوئے گرے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ صبح کا وقت قریب آ رہا تھا، میں نے پانی چھڑک کر کے مولا کو بیدار کیا، جیسے ہی بیدار کیا مولا کی آنکھوں سے بے اختیار پھر آنسو جاری ہو گئے، ان کے رونے سے، مولا کے رونے سے میں بھی رونے لگ گیا۔ اور ایک مرتبہ مولا امیر المومنین نے کہا اے ابو درداء، کیا تو مجھے روتا دیکھ کر تعجب کرتا ہے؟ ارے وہ دن بڑا سخت ہوگا، اس وقت کہ جب قہار و جبار کی بارگاہ میں کھڑا ہو، اس وقت کہ جب مجھے ہر اپنے عمل کا حساب دینا، وہ قہار و جبار کہ جس کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے اور ہر طرف ملائکہ غلاظ عذاب کے فرشتے کھڑے ہوں گے اور چاروں طرف آگ کے اندر گھرا ہوا ہوں، چاروں طرف جو ہے جہنم کی آگ بھڑک رہی ہوگی، اور قہار و جبار کے ایک عمل کے ہر فرد کو جواب دینا ہوگا، ہر فرد کو اپنے ہر عمل کا جواب دینا ہوگا۔ وہ قہار و جبار کی بارگاہ میں کوئی بھی بچ کے نہیں جا سکتا، ہر عمل کا اس سے کوئی عمل پوشیدہ نہیں رہ سکتا۔ اسی طرح حبہ و نوف، مولا امیر المومنین کے دو ساتھی ایک دن دارالامارہ میں مہمان ٹھہرے تو آدھی رات کے بعد مولا امیر المومنین صحن خانہ میں آتے ہیں، اس عالم میں کہ ان کی حالت غیر تھی اور ان کے چہرے پر دہشت و وحشت کا علم تھا، اپنے پیروں پر کھڑے نہیں ہو پا رہے تھے اور دیوار کے سہارے آہستہ آہستہ چلتے جا رہے تھے، اور
سورہ آل عمران کی آخری 7 آیتوں کی تلاوت کرتے جا رہے تھے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، زمین آسمان کی خلقت میں اور دن و رات کے بدلنے میں نشانی ہے صاحبان عقل کے لیے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ صاحبان عقل جو ہر وقت اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، چاہے کھڑے ہوں، چاہے بیٹھے ہوں، چاہے کروٹیں بدل کر کے لیٹے ہوئے ہوں، ہر حالت میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین و آسمان کی خلقت میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں ما خلقت هذا باطلا، ربنا ما خلقت هذا باطلا، پروردگارہ تو نے اس کائنات کو لغو و بیہودہ پیدا نہیں کیا ہے، سبحانک فقنا عذاب النار، پروردگارہ تو ہر عیب سے پاک ہے، ہمیں آتش جہنم سے بچا لے۔ ربنا انک من تدخل النار، پروردگارہ جس کو تو نے آتش جہنم میں دھکیل دیا، من تدخل النار فقد اخزیت، اس کو تو نے رسوا و ذلیل کر دیا۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، پروردگارہ ہم نے ندائے غیبی سنی، اور ندائے غیبی میں آواز آ رہی تھی کہ اپنے پروردگار عالم پر ایمان لاؤ، فآمنا، پروردگار ایمان لے کر، فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، بس پروردگارہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہماری برائیوں سے درگزر فرما دے اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ اٹھا لے۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ ولا تخلف، فرماتے کہ پروردگارہ جس اجر کا تو نے رسولوں کے ساتھ وعدہ کیا وہ ہمیں عطا فرما دے اور ہمیں رسوا و ذلیل روز قیامت نہ کرنا۔ انک لا تخلف المیعاد، پروردگارہ تو اپنے وعدے کی مخالفت نہیں کیا کرتا۔ سورہ آل عمران کی یہ 7 آیت کی مسلسل تلاوت کیے جا رہے ہیں اور صحنہ خانہ میں ٹہلتے ہوئے زمین دیوار کا سہارا لے کر کے چلتے جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ حبہ و نوف آدھی رات کے بعد جب مولا امیر المومنین کو اس حالت میں دیکھا، ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، آنکھیں پھاڑ کر کے مولا امیر المومنین کو دیکھ رہے تھے کہ کیا عجیب و غریب منظر ان کے سامنے پیش آ رہا۔ حبہ کی آنکھیں تو پھٹی کی پھٹی رہ گئی اور نوف اپنے آنسوؤں پر کنٹرول نہ کر سکا، اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو مسلسل بہنے لگ گئے۔ ایک مرتبہ مولا امیر المومنین حبہ کے بستر کے قریب آتے ہیں اور کہتے ہیں حبہ سو رہے ہو یا جاگ رہے ہو؟ حبہ نے کہا یا امیر المومنین جاگ رہا ہوں اور سوچتا ہوں کہ جب آپ کی خشیت خدا میں، آپ کی خوف الہی میں یہ حالت ہے تو ہم بیچاروں کا کیا ہوگا۔ یہ کہہ کر ایک مرتبہ مولا نے سر جھکا لیا اور پھر گریہ کرنا شروع کیا اور کہا اے حبہ یاد رکھو کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہر ایک کو جانا ہے، ہر ایک کو اپنے ہر عمل کا حساب دینا ہے۔ انہو اقرب من حبل الورید، وہ ہماری شہ رگ سے بھی قریب ہے اور ہمارے اس کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہو سکتا اور کوئی چیز حائل اور رکاوٹ نہیں ہو سکتی۔ یہ کہہ کر پھر نوف کے بستر کی طرف چلے اور کہا اے نوف سو رہے ہو کیا؟ نوف نے کہا نہیں یا امیر المومنین جاگ رہا ہوں
اور بڑی دیر سے مسلسل آنسو بہا رہا۔ ایک مرتبہ مولا امیر المومنین روتے روتے کہتے ہیں کہ اے نوف، یاد رکھو جو شخص خوف خدا میں آنسوؤں کو بہاتا ہے اور اللہ کو دوست رکھتا، اس سے بڑا کسی کا مقام نہیں۔ اور یاد رکھو کہ جو اللہ کو دوست رکھتا ہے اور اللہ کی خاطر دوستی کرتا ہے اور اللہ کی دوستی پر کسی اور دوستی کو ترجیح نہیں دیتا اور اللہ کی خاطر دشمنی کرتا ہے اور اس دشمنی سے اس کو کوئی نقصان نہیں ہونے والا، اس درجے پر تک کوئی انسان پہنچ جائے تو ایمان کے کمال کے منزلت پر پہنچ جایا کرتا۔ اور پھر حبہ و نوف سے یہ جملہ کہا، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنا، میں نے تمہیں الہی پیغام سنا دیا۔ یہ کہہ کر ایک مرتبہ دوبارہ مولا صحن کعبہ کی طرف، صحن خانہ کی طرف جاتے ہیں اور جاتے ہوئے مسلسل ٹہلتے جا رہے ہیں اور کہتے جا رہے ہیں کہ پروردگارا، جب میں کوتاہی کیا کرتا ہوں اور تیری طرف سے غفلت کیا کرتا ہوں، کاش مجھے پتہ چل جاتا کہ تب بھی تو میری طرف توجہ رکھتا ہے یا نہیں۔ پروردگارا، کاش مجھے پتہ چل جاتا کہ جب میں لمبی لمبی نیندیں لیا کرتا ہوں تو اس وقت بھی تو میری طرف توجہ رکھتا ہے یا نہیں۔ پروردگارا، جب میں تیری شکر گزاری میں کوتاہی کیا کرتا ہوں تو کیا اس وقت بھی تو میری طرف توجہ رکھتا ہے یا نہیں۔ حبہ و نوف کہتے ہیں خدا کی قسم پوری رات مولا امیر المومنین اس صحن خانہ میں ٹہلتے رہے اور اسی طرح مناجات پڑھتے رہے یہاں تک کہ صبح کا وقت۔ عزیزو، ہمارے مولا عزیزو، ان کی عبادت کس طریقے کی عبادت تھی، پھر بھی جو ہے خوف الہی میں اتنا خوف کھایا تو ہمیں ان کی سیرت پر پروردگار عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرمائے، آئندہ بھی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، نسلاً بعد نسل ایسی اولاد عطا فرمائے جو روز قیامت تک امام زمانہ علیہ السلام کے سچے سپاہی قرار پائے۔ پروردگار حوزات علمیہ کی حفاظت فرما، مراجع اعلام کی حفاظت فرما، انقلاب اسلامی ایران و عراق و لبنان و بحرین کی حفاظت فرما، ہم سب کو بھی امام زمانہ علیہ السلام کا سچا سپاہی قرار دے کے ان کے اعوان و انصار میں شامل کر کے جام شہادت نصیب فرما۔